ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت لیٹ کرنا ہماری سمجھ سے باہر. میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں جب بھی کسی جگہ وقت دیتا ہوں بیان کے لیے تو پہلے عرض کر دیتا ہوں اتنے میرے بیان شروع کرائیں اتنے میرے ختم کرائیں، سامعین کا خیال فرمائیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ حضرات ظہر کے وقت سے بیٹھے ہیں، آپ کو وضو کا بھی تقاضا ہے، دوسرے تقاضے بھی ہیں، آدمی کو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو الجھن بھی ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ڈانٹ بھی آپ کو پڑتی ہے کہ آپ علماء کی قدر نہیں کرتے، آپ حیا نہیں کرتے، عالم بیان کرتے اٹھ کے جا رہے ہو، ڈانٹ بھی آپ کو پڑتی ہے. اسٹیج پہ آنے والا بندہ تازہ دم ہو کر آتا ہے، یہ زور سے لے کر اثر تک بیٹھتے ہیں اور پھر ڈانٹ بھی سنتے ہیں. اس میں قصور آپ کا نہیں، ہمارا قصور ہے، ہم اپنے قصور کا اعتراف کر لیتے ہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. توجہ فرمائے، میں اپنے عنوان کو ذرا شروع کرتا ہوں. میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، انسان کو پیدا کیا گیا عبادت کے لیے. اللہ رب العزت نے جنات کو بھی پیدا فرمایا، انسانوں کو بھی پیدا فرمایا، اور مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی عبادت کرے، اور کوئی انسان کی پیدائش کا مقصد نہیں ہے. تو جب انسان کو پیدا عبادت کے لیے فرمایا ہے تو پھر انسان کے ذہن میں دو تین سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ تھا، اللہ آپ نے ملائکہ کو بھی پیدا عبادت کے لیے فرمایا، آپ نے ملائکہ کو بیداری تو دی ہے، نیند نہیں دی. آپ نے ملائکہ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، آپ نے ملائکہ کے ساتھ کھانے پینے کا تقاضا نہیں رکھا. آپ نے فرشتوں کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، آپ نے ان کے ساتھ نکاح، خوشی اور غمی کا تقاضا نہیں رکھا. اگر آپ نے ہم سے عبادت کروانی تھی آپ ہمیں بیداری دے دیتے اور نیند نہ دیتے. انسان جاگ کر عبادت کر سکتا ہے لیکن سو کر عبادت تو کر نہیں سکتا. آپ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو پھر ہمارے ساتھ پیٹ کے تقاضے نہ ہوتے. پیٹ کے تقاضے کے لیے انسان کو کمانا بھی پڑتا ہے، اور جو کمایا اس کو کھانا بھی پڑتا ہے، اور جو کھایا اس کو نکالنے کے لیے جانا بھی پڑتا ہے. تو جب عبادت کروانی تھی ہمارے ساتھ نہ کمانے کا مسئلہ ہوتا، نہ کمائے ہوئے کو کھانے کا مسئلہ ہوتا، نہ کھائے ہوئے کو نکالنے کا مسئلہ ہوتا. اگر عبادت کروانی تھی تو پھر یہ نکاح وغیرہ کے معاملات نہ ہوتے. جب انسان نے نکاح کرنا ہے تو ظاہر ہے اس نے حقوق ادا بھی کرنے ہیں. بیوی کا باپ اس کا سسر بنتا ہے، بیوی کی ماں اس کی ساس، اور وہ بھی ماں اور باپ کی طرح ہے، ان کے ساتھ بھی معاملات چلانے ہیں. اپنی اولاد کو بھی سنبھالنا ہے، بیوی کے سارے معاملات بھی اس کے ذمہ ہیں. تو میں عبادت کیسے کروں گا؟ یہ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے تھے. خدا نے ان سوالات کا جواب دیا ہے. اس جواب کے لیے میں نے دوسری آیت کی تلاوت کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ میرے اور تمہارے اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ تھا اللہ پیدا عبادت کے لیے فرمایا تو ساتھ یہ تقاضے کیوں رکھے ہیں؟ اگر یہ تقاضے نہ رکھتے تو پھر ہم عبادت ہی کرتے رہتے. ان تقاضوں کے ہوتے ہوئے اللہ ہم تیری عبادت کیسے کریں گے؟ بات چل پڑی، میں درمیان میں ایک اور بات بھی کہتا چلا جاؤں. اہل سنت کا نظریہ ہے اللہ رب العزت نے پیدا تو مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں ہماری پیدائش کا سبب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضور ہماری ذات پیدائش کا
سبب بنے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل تو مستدرک علی صحیحین میں روایت موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ یوں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا لولا محمد لما خلقتک، لولا محمد لما خلقتک۔ توجہ رکھنا، حدیث قدسی کا معنی کیا ہے؟ هو الكلام الذي يبينه النبي بلفظه ويرسله الى ربه۔ کلام تو خدا کا ہوتا ہے لیکن اس میں زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ جب کلام خدا مصطفیٰ کی زبان سے نکلے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں نے اپنے محمد کو وجود نہ دینا ہوتا میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ حضرت آدم کو وجود ملا ہے حضور کی وجہ سے، ہمارے ماں باپ کو وجود ملا ہے حضرت آدم کی وجہ سے، مجھے اور تجھے وجود ملا ہے ہمارے ماں باپ کی وجہ سے، تو در حقیقت وجود مجھے اور تجھے ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے۔ ایک بندہ کہنے لگا میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور جو قرآن کے خلاف ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ میں نے کہا قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے؟ ابھی آپ نے تلاوت تو کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتے ہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تم کہتے ہو مصطفیٰ کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ تو جب حدیث کے قرآن کے خلاف ہو گئی ہے ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا تو قرآن کو نہیں سمجھا حدیث کو نہیں سمجھا اور دیوبند کے موقع پر اعتراض کیا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو سمجھ لیتا کبھی اہل سنت کے موقع پہ اعتراض نہ کرتا۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا میں مثال دوں گا تو تمہیں بات سمجھ آئے گی۔ درمیان میں حنفیت کا نام بھی ہے ہمارے اجتماع میں، میں مثال کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، اگر قائل عالم کو کرنا ہو تو پھر دلیل دیتے ہیں، اور اگر قائل عالم نہیں غیر عالم کو کرنا ہو تو پھر مثال دیتے ہیں۔ عالم کو قائل دلیل سے کرتے ہیں، غیر عالم کو قائل مثال سے کرتے ہیں۔ میں اس اصول کو بھی کبھی ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا خیر پور میرس کی جامع مسجد میں جلسہ تھا۔ جلسے کے بعد ایک نوجوان آیا اور نوجوان مسلکن ہمارا نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا ایک بات تو بتائیں کہ ہر آدمی کے اوپر تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں تقلید کرنا واجب ہے۔ کہتا ہے تقلید نہ کریں تو پھر؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے پھر یہ بتائیں امام اعظم ابو حنیفہ نے کس کی تقلید کی ہے؟ میں نے کہا کسی کی بھی تقلید نہیں کی۔ کہتا ہے جب تقلید کرنا واجب ہے نہ کرے تو گناہ ہے، تو تمہارا امام کسی کی تقلید نہیں کرتا تو پھر مان لو وہ بھی گناہ گار ہوا نا۔ میں نے کہا وہ تقلید نہیں کرتے اور گناہ گار بھی نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں بچا، میں نے کہا دو مسئلے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کون سے مسئلے؟ میں نے کہا یہ بتائیں ہر انسان پہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ کہتا ہے کسی کا کلمہ تو نہیں پڑھا، وہ تو اپنا کلمہ پڑھتے۔ میں نے کہا کسی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا ہے اس لیے کہ وہ خود نبی ہے، جو خود نبی کسی اور کا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا دوسرا مسئلہ بتا، باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہتا ہے جی بالکل ضروری ہے۔ میں نے کہا باجماعت نماز کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے اسے باجماعت کہتے ہیں۔ میں نے کہا باجماعت نماز نہ پڑھے تو پھر؟ کہتا ہے گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم سب باجماعت پڑھتے ہو، تمہارا امام بے جماعت پڑھتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں وہ کس لیے؟ میں نے کہا باجماعت کا معنی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے، تم تو امام کے پیچھے ہو، تمہارا امام کس کے پیچھے ہے؟ کہتا ہے وہ کسی کے پیچھے بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر گناہ گار ہوا نا؟ کہتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ خود امام ہے۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہوا، نبی کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتا کیونکہ خود نبی ہے، امام کسی اور کے پیچھے نہیں کھڑا کیونکہ خود امام ہے، ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے کیونکہ خود مجتہد امام ہے۔
کیونکہ خود مجتہد امام ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا اچھا اگر امام ہے، امام تو مالک بھی ہے، امام تو شافعی بھی ہے، امام احمد بھی ہے، امام تو اور بھی تھے، ان سب کو چھوڑ کے تقلید تم نے امام ابو حنیفہ کی کیوں کی ہے؟ میں نے کہا خیر المیرس میں مسجدیں تو اور بھی تھی، ان مسجدوں کو چھوڑ کے تو یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ کہتا ہے وہ مسجد چھوٹی ہے، یہ مسجد بڑی ہے۔ میں نے کہا وہ امام چھوٹے ہے اور یہ امام بڑا ہے۔ مجھے فوراً کہنے لگا وہ امام چھوٹے ہیں، توجہ، وہ امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے۔ میں نعرے اس لیے نہیں لگواتا کہ پھر میرے دلائل پورے نہیں ہونے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کی حاجت نہیں ہے، میری بات کو دلائل سے سمجھنا۔ میں نے کہا وہ امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ تم دلیل، میں نے کہا گناہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے پھر یہ بتائیں امام اعظم ابو حنیفہ نے کس کی تقلید کی ہے؟ میں نے کہا کسی کی بھی تقلید نہیں کی۔ کہتا ہے جب تقلید کرنا واجب ہے نہ کرے تو گناہ ہے، تو تمہارا امام کسی کی تقلید نہیں کرتا تو پھر مان لو وہ بھی گناہ گار ہوا نا۔ میں نے کہا وہ تقلید نہیں کرتے اور گناہ گار بھی نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں بچا، میں نے کہا دو مسئلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کون سے مسئلے؟ میں نے کہا یہ بتائیں ہر انسان پہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ کہتا ہے کسی کا کلمہ تو نہیں پڑھا، وہ تو اپنا کلمہ پڑھتے۔ میں نے کہا کسی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا ہے اس لیے کہ وہ خود نبی ہے، جو خود نبی کسی اور کا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا دوسرا مسئلہ بتا، باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہتا ہے جی بالکل ضروری ہے۔ میں نے کہا باجماعت نماز کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اسے باجماعت کہتے ہیں۔ میں نے کہا باجماعت نماز نہ پڑھے تو پھر؟ کہتا ہے گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم سب باجماعت پڑھتے ہو، تمہارا امام بے جماعت پڑھتا ہے۔ مجھے کہتا ہے وہ کس لیے؟ میں نے کہا باجماعت کا معنی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے، تم تو امام کے پیچھے ہو، تمہارا امام کس کے پیچھے ہے؟ کہتا ہے وہ کسی کے پیچھے بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر گناہ گار ہوا نا؟ کہتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ وہ خود امام ہے۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہوا، نبی کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتا کیونکہ خود نبی ہے، امام کسی اور کے پیچھے نہیں کھڑا کیونکہ خود امام ہے۔ ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے کیونکہ خود مجتہد امام ہے، کیونکہ خود مجتہد امام ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا اچھا اگر امام ہے، امام تو مالک بھی ہے، امام تو شافعی بھی ہے، امام احمد بھی ہے، امام تو اور بھی تھے، ان سب کو چھوڑ کے تقلید تم نے امام ابو حنیفہ کی کیوں کی ہے؟ میں نے کہا خیر المیرس میں مسجدیں تو اور بھی تھی، ان مسجدوں کو چھوڑ کے تو یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ کہتا ہے وہ مسجد چھوٹی ہے، یہ مسجد بڑی ہے۔ میں نے کہا وہ امام چھوٹے ہے اور یہ امام بڑا ہے۔ مجھے فوراً کہنے لگا وہ امام چھوٹے ہیں، توجہ، وہ امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے۔ میں نعرے اس لیے نہیں لگواتا کہ پھر میرے دلائل پورے نہیں ہونے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کی حاجت نہیں ہے، میری بات کو دلائل سے سمجھنا۔ میں نے کہا وہ امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ تم دلیل نہیں دیتے، تم مثال دیتے ہو۔ میں نے کہا مولوی لا، اس کو دلیل دوں گا تو جیسا چاہے رہے گا، تو پھر مثال دوں گا تو اس سے میری دلیل مثال قابو نہیں آتی۔ بتا میری دلیل کیسے تو قابو کر لے گا؟ اگر غائب عالم کو مثال دیتے ہیں، میں بات سمجھا رہا تھا، خدا نے پیدا کیا اس لیے عبادت کی جائے، حدیث مبارک میں ہے پیدا مصطفیٰ کی وجہ سے کیا، حدیث آیت کے مخالف ہوگی، ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا مثال دوں گا تو تجھے بات سمجھ آئے گی۔ ابھی میں نے بیان کیا، بیان کے بعد ایک نوجوان کہتا ہے وہ یہ بتاؤ مولانا الیاس گھمڑ کیوں ہے؟ اس نوجوان سے پوچھ لیا ہے، یہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، وہ اس لیے آئے تھے کہ انہیں یہاں پہ بیان کرنا تھا۔ ایک نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے آپ بتائیں یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا، مجھے میزبان قاری خضر ایاد صاحب نے دعوت دی ہے، میں اس لیے آیا۔ اس نے فوراً کہا دیکھو مولانا الیاس گھمڑ اور سامع ان کا آپس میں بیان نہیں ملتا۔ اس سے پوچھا کیوں آئے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ تقریر کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے مولانا سے پوچھا کیوں آئے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا خضر حیات دعوت دی ہے، ہم اس لیے آئے ہیں، یہ بیان اور دیتا ہے، تمہارا مولوی بیان اور دیتا ہے۔ میں نے سن لیا
کیا؟ میں نے کہا بیٹا ادھر آ، مسئلہ کیا ہے؟ کہتا یہ کچھ اور کہتا ہے، تم کچھ اور کہتے ہو۔ میں نے کہا یہ کیا کہتا ہے؟ میں کیا کہتا ہوں؟ کہتا یہ کہتا ہے تم بیان کے لیے آئے ہو، آپ کہتے ہیں میزبان کی وجہ سے آئے۔ میں نے کہا وہ بھی بات ٹھیک کہتا ہے، میں بھی بات ٹھیک کہتا ہوں، تو اس کی بھی نہیں سمجھا تو میری بھی نہیں سمجھا۔ جب اس بچے سے پوچھا کیوں آئے ہیں، اس نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا کہ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھ سے پوچھا کیوں ہے، میں نے آنے کا سبب بیان کیا۔ مولانا خضر عیاض نے دعوت دی ہے تو میرے آنے کا سبب دعوت دینا ہے، میرے آنے کا مقصد بیان کرنا ہے۔ مقصد اور ہوتا ہے، سبب اور ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا ہے ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تم سے عبادت کروانی ہے۔ حدیث سے پوچھا کیوں پیدا کیا گیا؟ لولا محمد اللہ خلقتنا، میرے محمد کی وجہ سے تو پیدائش کا مقصد کی عبادت کرنا ہے، اور پیدائش کا سبب مصطفیٰ کا آنا ہے۔ مقصد اور ہوتا ہے، سبب اور ہوتا ہے، مقصد اور ہوتا ہے، سبب اور ہوتا ہے۔ یہ نہ کہو کہ حضور کی ذات سبب نہیں بنی، میرے پیغمبر کی ذات سبب بنی ہے۔ ہر بات کو شرک کہہ کے فتویٰ نہ لگایا کرو۔ میں بتا یہ رہا تھا، اعتراض ہوا تھا جب پیدا عبادت کے لیے کیا، میرے خدا یہ نیند کیوں ہے؟ پیدا عبادت کے لیے کیا، میرے خدا یہ نکاح کیوں ہے؟ پیدا عبادت کے لیے کیا، میرے اللہ پھر یہ سارے معاملات کیوں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اس آیت میں تیرے سوال کا جواب دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اس آیت میں تیرے اعتراض کا جواب دیا۔ ارے جواب یہ ہے تجھے گلا تو یہ تھا مجھے کیوں پیدا کیا؟ جب پیدا کیا تو پھر مجھے کھلانے پر مجبور کیوں کیا؟ خدا نے بڑے صاف لفظوں میں جواب دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ارے اگر ساری چیزوں کو عبادت بنانا چاہتا ہے تو معاملہ بڑا آسان ہے۔ تیرا گلا تو یہ تھا کہ جب عبادت کرنی ہے تو پھر کمانا کیوں ہے؟ ہم تیرے کمانے پہ پابندی نہیں لگاتے، لیکن ہم تمہیں یہ بات کہتے ہیں کہ تو نے کمانا ایسے ہے جیسے مصطفیٰ نے کمایا ہے، تو نے کھانا ایسے ہے جیسے مصطفیٰ نے کھایا ہے، تو نے نکالنے کے لیے ایسے جانا ہے جیسے میرا مصطفیٰ کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کمانا تیرا کام ہے، عبادت لکھنا میرا کام ہے، کھانا تیرا کام ہے، عبادت لکھنا میرا کام ہے، بیت الخلا جانا تیرا کام ہے، عبادت لکھنا میرا کام ہے۔ تجھے گلا تو یہی تھا، تجھے گلا تو یہی تھا، اور جب آئے عبادت کے لیے ہے تو پھر بتاؤ کمانا کیوں ہے؟ میں نے کہا کمانا ہے لیکن ایسے جیسے مصطفیٰ نے کمایا ہے، توجہ رکھنا، ایسے جیسے میرے مصطفیٰ نے کمایا۔ تجھے گلا یہ تھا کہ جب عبادت کرنی ہے پھر میں نے سونا ہے تو سو کر عبادت کیسے کروں گا؟ تیرا سوال ہی نہیں ہے، تو نے جاگنا ہے جیسے میرا مصطفیٰ جاگا ہے، تو نے سو جانا ہے جیسے میرا مصطفیٰ سویا ہے، تو سو جا، تیرے سونے میں عبادت بنا دیں گے، فرشتہ عبادت کرے گا، اس کا وہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو سو گیا ہے، تیرا سونا بھی عبادت میں ہے، اس لیے کہ تو ایسے سویا جیسے میرا مصطفیٰ سوتا ہے۔ تیرا گلا تو یہی تھا کہ جب مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر نکاح کیوں ہے؟ پر میں تو نکاح ایسے کر جیسے میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، حقوق ایسے ادا کر جیسے میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ تیرا پھر گلا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا سونا اور جاگنا عبادت بن سکتا ہے، تیرا نکاح کرنا عبادت بن سکتا ہے، تیرا بازار جانا عبادت بن سکتا ہے، جاگنا اور سونا عبادت بن سکتا ہے، بشرطے کہ تیرے سارے طریقے مصطفیٰ کی طریقے کے مطابق آگے۔ ہم سنی خود کو اس لیے کہتے ہیں، ہم محمد کی اداؤں کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دیوبند کا موقف یہ نہیں ہے نماز عبادت ہے، دیوبند کا موقف یہ نہیں ہے کہ روزہ عبادت ہے، دیوبند کا موقف یہ نہیں ہے، دیوبند کا موقف یہ ہے ادائے مصطفیٰ کا نام عبادت ہے۔ اگر نماز مصطفیٰ کی ادا پہ آ ہے عبادت بنتی ہے، ادائے مصطفیٰ نہ ہو پھر عبادت نہیں بنتی۔ اگر تجھے یقین نہ ہے، ابھی 4:45 بجے اذان ہوگی، غروب شمس تک کو سجدے کر، اسے عبادت کہتے ہیں۔ جب سورج ڈوبنے لگا ہے اب تو سجدہ کرے، اسے عبادت نہیں کہتے۔ سجدہ تو یہ بھی ہے، سجدہ وہ بھی ہے۔ تو اس سے پوچھا جائے فرق کیا ہے، تو کہے گا غروب شمس سے پہلے سجدہ مصطفیٰ کی ادا ہے، سورج غروب ہو رہا ہو تو سجدہ نہ کرنا کہ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ پتہ یہ چلا ہے سجدے کا نام عبادت نہیں ہے، مصطفیٰ سجدہ کرتے عبادت بنتی ہے، اگر نہ کرے عبادت نہیں بنتی۔ میرے دوست روزے کا نام عبادت نہیں ہے، ادائے پیغمبر کا نام عبادت ہے۔ اگر تجھے یقین نہ ہے صبح صادق کو تو نے کھانا چھوڑ دیا ہے، تو نے پینا چھوڑ دیا ہے، سورج ڈوبنے تک تو نے چھوڑے رکھا ہے، ادھر سورج ڈوبنے لگا ہے، سورج ڈوب گیا ہے، ادھر مؤذن اعلان کر رہا ہے
مؤذن نے اعلان کیا ہے کہ دیکھو افطاری کا وقت ہو گیا ہے، تم افطاری کر لو۔ اگر تیرے پاس پانی موجود ہے، اگر تو نہ پیے گا ایک گناہ بنے گا۔ کھجور موجود ہے، اگر تو نے نہ کھایا یہ گناہ بنے گا۔ تیرے پاس پکوڑے موجود ہے، اگر تو نہ کھائے، توجہ، اگر تو نہ کھائے یہ گناہ بنے گا۔ ہم نے پوچھا گناہ کیوں ہے تو فوراً جواب ملتا ہے کہ جب تک سورج نہ ڈوبے نہ کھانا مصطفیٰ کی ادا ہے، جب سورج ڈوب جائے تو کھانا مصطفیٰ کی ادا ہے۔ پتہ یہ چلا ہے بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، مصطفیٰ نہ کھائے تو کھانا عبادت ہے، مصطفیٰ کھا لے تو پھر کھانا عبادت۔ عبادت ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، ادائے تیری میری عبادت کا نام عبادت نہیں ہے، تیرے میرے سجدوں کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت کا نام ادائے پیغمبر کا ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، عبادت کس کا نام ہے؟ بولو کس کا نام ہے؟ ادائے پیغمبر کا نام عبادت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ایک مجھے میرا مصطفیٰ بھی پسند ہے، مصطفیٰ کی ادا بھی۔ بابا تمہارے اوپر تو بارش نہیں ہے، تم تو ادھر دیکھو، جن پر بارش ہے ان کی پریشانی جو سمجھ آتی ہے، تمہاری کیا پریشانی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ کرو، بھی آ رہی ہے؟ بات شروع رکھے، میں بات سمجھا رہا تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بھئی ادائے مصطفیٰ کا نام عبادت ہے۔ اگر ادائے مصطفیٰ کو چھوڑ دے گا اسے عبادت نہیں کہتے۔ ایک شخص مجھ سے سوال کرتا ہے، مولانا ایک سوال کا جواب تو دے۔ میں نے کہا پوچھیے۔ کہتا ہے جب تمہارے یہاں نماز کھڑی ہوتی ہے، ہم نے کئی بار جمعے کے وقت اعلان سنا ہے کہ سنی حنفی مولوی جمعے سے پہلے اعلان کرتا ہے بھئی اپنے سر پہ رومال لے لو، اپنے سر پہ ٹوپیاں لے لو، کیوں؟ اپنے سر پہ پگڑی باندھ لو، ننگے سر نماز پڑھنا خلاف ادب ہے۔ میں نے کہا بالکل اعلان کرتا ہے۔ کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنا خلاف ادب ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، ننگے سر نماز پڑھنا خلاف ادب۔ مولوی صاحب کبھی عمرہ بھی کیا ہے؟ میں نے کہا یار کیا تو ہے۔ کہا جی حج بھی کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہ بھی کیا ہو، کتنے لوگوں نے کیا ہے، تو سوال کر تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا جی اگر نہیں کیا، حج عمرہ کرتے ہوئے کو دیکھ لو، ادھر بندے نے احرام باندھا، یہ مکہ مکرمہ چلا گیا ہے، یہ تو سر سے ننگا ہے، تو مجھے بتاؤ یہ ادب بالا ہے یا ادب بالا نہیں ہے؟ میں نے کہا ادب بالا ہے۔ تو تم تو کہہ رہے تھے کہ ننگے سر نماز خلاف ادب ہے، یہ ہر میں مکہ میں ننگے سر نماز پڑھتا ہے، تو پھر کہو نا خلاف ادب ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں بیٹا، تیری الجھن اس لیے ہے کہ تو نے دیوبند کے موقف کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو میں حنفیت پہ غور کیا ہی نہیں ہے، تو سنیت کو سمجھتا نہیں ہے، اگر نہ کبھی دھوکہ نہ لگتا۔ کیا تیری کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتا کہ یہ سلی ہوئی شلوار پہننا اس میں سطر زیادہ ہے یا انسلا تہمت پہنے اس میں سطر زیادہ ہے؟ مجھے کہتے ہیں سطر زیادہ تو اس میں ہے کہ سلی ہوئی شلوار پہن لے۔ میں نے کہا اگر انسلا تہمت پہنے، انسلی چادر میں موٹی لے لے، اس میں سطر زیادہ ہے۔ کہتا ہے جی اس میں کم ہے۔ تو میں نے کہا تیرے ابو جان کی عمر 90 سال ہے، وہ حج کے لیے چلے ہیں، تو پھر تجھے چاہیے کہ ان کو تہمت نہ باندھنے دے۔ مجھے کہ ابو جی شلوار پہن لو، آپ کی عمر تو 90 سال ہے، آپ نے جہاز پہ چڑھنا بھی ہے، جہاز سے اترنا بھی ہے، تو سطر کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو سطر اس میں ہے کہ تمہیں شلوار پہننی چاہیے، شلوار پہنا دے گا۔ مجھے کہتے یہ نہیں پہناؤں گا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے کہ جب سطر زیادہ شلوار میں ہے، بالغ 90 سال کا ہے، جہاز پہ چڑھنا بھی ہے، پھر اترنا بھی ہے، پھر طواف بھی کرنا ہے، اور صحیح وہاں پہ صفا اور مروہ کے درمیان بھی کرنی ہے، اتنے بڑے رش میں اگر سطر کا مسئلہ بن گیا تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے یہ مسئلہ بننے دو۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے میں شلوار نہیں، ابو جان سے کہوں گا شلوار نہیں، اگر یہ ساری مشقتیں برداشت کرنی پڑے تو میں تہمت باندھ لینا چاہیے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے وجہ تو بڑی صاف ہے، یہ ادائے پیغمبر ہی یوں ہے، نبی نے یوں حج کیا ہے، ہمیں یوں کرنا پڑے گا، نبی نے عمرہ یوں کیا ہے تو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا یہی بات تو میں کہتا ہوں، نہ ننگے سر کا نام عبادت ہے، نہ ٹوپی پہننے کا نام عبادت ہے، عبادت ادائے پیغمبر کا نام ہے۔ اگر احرام نہ باندھا ہو تو سر پہ ٹوپی پہنے گا، ادائے پیغمبر ہے، جب احرام پہن لے تو ٹوپی اتار دینا، ادائے پیغمبر ہے، جب احرام نہیں تھا ادب کا تقاضا تھا ٹوپی لے لیتا، جب احرام پہن لیا ادب کا تقاضا ہے ٹوپی اتار دے۔ ہم عقل والے نہیں ہیں، ہم ادائے پیغمبر والے ہیں، ہم عقل والے نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ ادائے
पैगंबर वाले। हम ये नहीं देखते अकल क्या कहती है, हम देखते हैं मुस्तफा की अदा क्या है। हम ये नहीं देखे हमारा दिमाग क्या कहता है, हम देखते हैं पैगंबर की अदा क्या है। और ये अदाए पैगंबर हमारी राय नहीं है, अदाए पैगंबर सीखी है हमने असहाबे पैगंबर से। असहाबे पैगंबर को देख ले तो ये अदाए पैगंबर मिल जाएगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले हैं, साथ उनके गुलाम जा रहा है, एक खादिम उनके साथ मौजूद था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह जानबूझ के अपने पांव से ठोकर ली है, गिरे और उठ के चल दी है। खादिम ने पूछा हजरत जानबूझ के ठोकर ली, आपको ठुड्डा लगा नहीं है, आप गिरे क्यों है? क्या बेटा तू नहीं जानता, आज तो मेरे साथ है, कल मैं हजूर के साथ था, हजूर यहाँ से गुजरे थे, नबी को ठोकर लगी और गिरे, हजूर उठ के चल दिए थे। उमर को हया आती है अदाए पैगंबर के बगैर यहाँ से गुजर जाए, मैं ठोकर लेके गिरा और उठ के चल दिया हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा सफर में जा रहे थे, खादिम ने कहा सवारी को रोक दो, सवारी रोकी है और फिर नीचे उतर गए हैं, ऐसे बैठ गए हैं कि जैसे कदे हाजत वाला बैठता है, थोड़ी देर बैठे सवारी पे बैठे और चल दिए हैं। खादिम ने पूछा जब जरूरत नहीं थी आप उतरे क्यों है? पर मैं तुझे बात समझ नहीं आएगी, आज मेरे साथ तू है, कल मैं खातिम बन के हजूर के साथ चला था, मैंने मुस्तफा को यूं ही देखा है, हजूर यहाँ पे सवारी रोक के बैठ गए थे, मुझे कदे हाजत की हाजत तो नहीं थी, लेकिन अदाए पैगंबर को अदा किए बगैर अब्दुल्ला बिन उमर नहीं गुजर सकता। तारीख में सहाबी का नाम मुआविया है रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मुआविया के नाम के कई सहाबी है, ये वो मारूफ सहाबी नहीं, एक और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु है। उनको किसी ने देखा कि सर्दी का मौसम है, गिरबान खुला पड़ा है, तो तुम्हें सर्दी नहीं लगती? कहा मुझे लगती है। क्या फिर तुम गिरबान बंद क्यों नहीं करते? कहा मैं मदीना में गया था, मैंने रसूलुल्लाह को देखा, नबी का गिरबान खुला हुआ था, मैंने उस दिन के बाद कभी बंद किया ही नहीं है। क्या जब तुम मदीना गया वो तो गर्मी के दिन थे, इसलिए रसूलुल्लाह ने खोला है। क्या मैं गर्मी और सर्दी को नहीं देखता, मैंने जैसे देखा है मैंने फैसला कर लिया, मैंने मौत तक इसी तरह रहना है, ये मेरे पैगंबर की अदा है। अबू महजूरा अभी बच्चे हैं, रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पड़ा, पैगंबर ने बुलाया है, लंबा वाकया मैं वो पेश नहीं करता, उनके सर पे हाथ फेरा है। अबू महजूरा बड़े हो गए, जब कलमा पड़ा मुसलमान हुआ, फिर बड़े हो गए, किसी ने देखा अबू महजूरा के लंबे बाल औरतों की तरह है, अबू महजूरा ये औरतों की तरह लंबे बाल कटवा क्यों नहीं देते? क्या नहीं कटवा सकता? पूछा वजह क्या है? कैसे नबुव्वत के हाथ फेरे हैं, अबू महजूरा कैसे कटवा सकता है? मैं बता ये रहा था तेरा गिला तो ये था, हमने कमाना है, इबादत कैसे? खुदा ने जवाब दिया है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसे कमा जैसे अदाए मुस्तफा है, खाना गुनाह नहीं है, ऐसे खा जैसे अदाए मुस्तफा है, बैतुल खला यूं जा जैसे अदाए मुस्तफा है, तेरा बैतुल खला जाना भी इबादत बनेगा। मैं खुदा की कसम उठा के देवबंदियत का मौक़िफ़ बयान करते हुए ये बात कहता हूँ, तुमने देवबंद के बारे में सुना है लेकिन कभी देवबंद को नहीं सुना। किसी को सुने तो ज़हन और होता है, किसी के बारे में सुने तो ज़हन और होता है। देवबंदियत का मौक़िफ़ सुनना मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता हूँ, हमारा ये दावा है अगर कोई आदमी बैतुल खला में जाए और सुन्नत के मुताबिक जाए, एक आदमी बैतुल्लाह में जाए और सुन्नत के खिलाफ जाए, बैतुल खला में सुन्नत के मुताबिक जाना खिलाफ सुन्नत बैतुल्लाह में जाने से भी ज्यादा आला। आदमी काबा में जाए और सुन्नत के मुताबिक न जाए और एक आदमी बैतुल खला जाए और सुन्नत के मुताबिक जाए, बताओ आदमी काबा में दाखिल हो और इसका बदन नापाक हो, इसको सवाब मिलेगा गुनाह? बोलो सवाब या गुनाह? क्यों? इसलिए कि नबी की अदा वो पाक होकर जाना है, नापाक होकर नहीं जाना। बैतुल खला जाया लेकिन सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक जा, फिर तुझे अजर भी मिलेगा। मैं मसला ये समझा रहा था, हमारे इज्तिमा का नाम सुन्नी है। सुन्नियत का माना क्या है? हम पैगंबर की अदा पे जान देते हैं, हम पैगंबर की अदा के मुताबिक चलते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ इबादत अदाए पैगंबर का नाम है। अगर पैगंबर की अदा न हो हम उसे इबादत मानते ही नहीं है। इबादत उसी चीज का नाम है जिसे अदाए पैगंबर कहते हैं। हम ये नहीं देखते ये पैगंबर ने काम क्यों किया है, ये पैगंबर ने क्यों काम छोड़ा है। एक तरफ अकल आ जाती है, एक तरफ अदाए पैगंबर आ जाती है, हम अकल को छोड़ देते हैं, पैगंबर को ले लेते हैं। ये बात कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। कुरान उठा के देख लो, कुरान करीम ने ऐलान किया है, मेरे पैगंबर इनको ये बात को समझा दे, मेरे पैगंबर ये ऐलान फरमा दे, इनको ये बात अच्छी तरह इनके दिमाग में बिठा दे, इन्हें ये बात समझा दे। अगर तुम खुदा से
محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر میں اعلان یہ کرتا ہوں فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیغمبر سے تم اتباع تم کر لو، میں خدا محبت کے اعلان کر دوں گا۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ شاید کراچی والا دیر سے سمجھے اور آپ ذات اس کو جلدی سمجھے۔ اتباع طبیعتن سے بنا ہے، عربی زبان میں طبیعتن کا معنی جانور کا وہ چھوٹا بچہ ہے، یہ نہیں دیکھتا میری ماں کیوں جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کدھر جاتی ہے۔ تم نے کئی بار دیکھا ادھر تو سڑک پہ چلا ہے، آگے بکری جا رہی ہے، ساتھ بکری کا بچہ بھی ہے، تو بکری کا بچہ یہ نہیں دیکھتا میں نے یہ کیوں گئی ہے، وہ دیکھتا ہے میری ماں کدھر گئی ہے۔ اگر بکری کھیت کی طرف گئی ہے تو بچہ ادھر جاتا ہے، اگر بکری سڑک پہ آئی ہے تو بچہ ادھر جاتا ہے، وہ جان تو دے دیتا ہے لیکن ماں کے پیچھے دوڑنا چھوڑتا نہیں ہے۔ تبھی یہ تم اس بچے کو کہتے ہیں جانور کا چھوٹا بچہ جو یہ نہیں دیکھتا ماں کیوں جاتی ہے، دیکھتا ہے کہ ماں کدھر جاتی ہے۔ میرے اللہ نے بتا دیا، میرے پیغمبر ان کو بتاؤ اگر میری محبت لینی ہے تو پھر تم نے یہ نہیں دیکھنا میرے مصطفیٰ نے کیوں کیا ہے، تم نے دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ نے کیا کیا۔ یہ نہیں دیکھنا مصطفیٰ نے کیوں کیا ہے، پھر دیکھ لیں مصطفیٰ نے کیا کیا ہے۔ تمہاری عقل میں آؤ تب بھی مان لو، عقل میں نہ آؤ تب بھی مان لو۔ عقل کا نام عبادت نہیں ہے، عقل کا نام دین نہیں ہے، عقل تو ادائے پیغمبر کا نام ہے۔ میں جملے کے بعد ختم کر کے ذرا آگے چلتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے، ابو جہل وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے۔ میرے پیغمبر مکہ سے چلے ہیں اور حضور پاک نے لمبا سفر فرمایا، اور سفر بھی کتنا ہے؟ رسول اللہ عرش معلی تک یہ ہے۔ ایک نقطہ میں عرض کرتا ہوں، میرے پیغمبر نے اتنا لمبا سفر طے کیا، کائنات میں اتنا لمبا سفر اس سے قبل کسی نے طے نہیں کیا، اس کے بعد بھی کوئی طے نہیں کرے گا۔ سفر بہت لمبا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ حضور کعبہ سے چلے ہیں، میرے پیغمبر مدینہ منورہ سے چلے ہیں، حضور طور سینا وہاں سے چلے ہیں تو بیت اللحم ہے، وہاں سے چلے تو مدین ہے، وہاں سے چلے تو بیت المقدس ہے، وہاں سے چلے تو 7 آسمان پہ ہے، 7 آسمانوں سے چلے ہیں تو میرے پیغمبر سدرۃ المنتہا پہ ہے، حضور وہاں سے بھی آگے نکلے تو میرے پیغمبر عرش معلی تک یہ ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، اتنا لمبا سفر تھا لیکن رستے میں جہاں پہ سٹاپ آتا جبریل امین کہتے حضور اتریے اور 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ جبریل کون سی جگہ ہے؟ یہ مدینہ ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر سوار ہوئے حضور اتریے 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بیت اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیداش ہے۔ پھر آگے گئے، جبریل نے کہا حضرت اتریے 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ تو مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے۔ آگے چلے حضور اتریے 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ طور سینا موسیٰ علیہ السلام کا وہ کوہ طور ہے جہاں پہ خدا سے باتیں کرتے تھے۔ ملتان کے دوستوں توجہ رکھنا، اس سے لمبا سفر کبھی ہوا ہے؟ اس سے تھوڑے وقت میں کبھی ہوا ہے؟ اب بتاؤ سفر لمبا ہو وقت تھوڑا ہو تو نماز لمبی پڑھتے ہیں یہ چھوٹی؟ اچھی طرح بات سمجھنا، سفر لمبا ہو وقت تھوڑا ہو نماز چھوٹی یا لمبی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی نماز کتنی پڑھی ہے؟ 2 رکعت یا 1 رکعت؟ اس سے لمبا سفر تو ہے نہیں، اس سے تھوڑا وقت بھی نہیں ہے، اور کم از کم حضور نے نماز 2 رکعت پڑھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ 2 رکعت سے چھوٹی نماز شریعت میں ہے ہی نہیں۔ 2 رکعت سے چھوٹی رکعت نماز شریعت میں کم از کم کتنی نماز ہے؟ 2 رکعت یا 1 رکعت والی؟ اس 1 رکعت والے سے کہہ دے کہ 2 رکعت سے چھوٹی کوئی نماز نہیں ہے۔ میں بتا رہا تھا حضور کے واپس آئے، ابو جہل کہتے ہیں میں نہیں مانتا، صدیق اکبر کہتے ہیں میں جو ہوں ماننے کے لیے، توجہ، ابو جہل کہتے ہیں میں نہیں مانتا، صدیق نے کہا ماننے کے لیے میں جو ہوں۔ ابو جہل سے پوچھا کیوں نہیں مانتا؟ میں ترجمہ اپنی زبان میں کرنے لگا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ ابو جہل کو کیوں نہیں مانتا؟ کہا جی میرے عقل میں نہیں آتا۔ صدیق آپ کیوں مانتے ہیں؟ کہ ابھی عقل میں آتا ہے۔ صدیق فرمائے میں نے عقل کا تو کبھی نہیں پڑھا۔ ابو جہل کو کیوں نہیں مانتا؟ میری عقل میں نہیں آتا۔ صدیق آپ کی عقل میں آتا ہے۔ بھائی عقل کے لیے تو میں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، میں نے تو کلمہ نبی کا پڑھا ہے۔ توجہ رکھنا، پھر میں جملہ کہنے لگا، جو آدمی عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے، ابو جہل کا بیٹا ہے۔ عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے، ابو جہل کا بیٹا ہے، اور جو نبوت کی وجہ سے عقل قربان کر دے وہ صدیق کا بیٹا ہے۔ نبی کی وجہ سے عقل قربان کر دے وہ صدیق کا بیٹا۔ ہم ابو جہل والے نہیں ہیں، ہم ابو بکر صدیق والے ہیں۔
آپ کون ہیں؟ ابو جال والے نہیں، ابو بکر صدیق والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بتا رہا تھا ادائے مصطفیٰ کا نام عبادت ہے۔ آج ہمارے کتنے مسائل ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور بار بار پہ الجھن پیدا کرتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں ایک مسئلہ پیش کرنے لگا ہوں۔ آج ہمارے ایک اختلاف چل رہا ہے، فتوے بازی ہے اور نمازوں کے اوپر مناظرے ہیں، گرما گرمی بحث چلتی ہے۔ کوئی بحث کس بات پر ہے؟ یعنی یہ بتاؤ کہ تم نماز میں رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین کرتے ہو یا رفع الیدین نہیں کرتے؟ ہم نے کہا جی ہم نہیں کرتے۔ توجہ رکھنا، کہا جی میں تو کرتا ہوں۔ میں نے کہا تو کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک نے کیا جو تھا، بھائی تم کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا نبی، توجہ رکھنا، ہم نے کہا نبی پاک نے چھوڑا جو تھا۔ اچھا ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ ٹیلی فون پہ فون کیا، دو غیر مقلد ساتھ کھڑے ہیں، کہا جی مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا پوچھے؟ کہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں تم کوئی ایک حدیث بتا سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہے؟ میں نے کہا ان کو ٹیلی فون دے دے۔ اس آدمی نے ٹیلی فون پکڑا۔ میں نے کہا تم ایک حدیث بتا سکتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو؟ توجہ رکھنا، رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو۔ اس نے ہم سے پوچھا تو مجھے ایک حدیث دکھا دو نبی پاک نے منع کیا، ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا ایک حدیث دکھا دے نبی پاک نے حکم دیا، میں رفع الیدین شروع کر دوں گا۔ فوراً پھسل گیا اور پھسل کے کہنے لگا او جی نبی پاک نے حکم نہیں دیتا، نبی پاک نے کیتا تے ہے نا۔ توجہ، نبی پاک نے حکم نہیں دیتا، نبی پاک نے کیتا تے ہے نا۔ میں کہ نبی پاک نے منع نہیں کیتا تے نبی پاک نے چھڑیا تے ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نے دیا کیا تو ہے نا۔ میں نے کہا منع نہیں کیا تو پھر چھوڑا تو ہے نا۔ جب حضور نے کیا صحابہ نے کر لیا، جب نبی نے چھوڑا تو چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کیوں کیا۔ ایک شخص مجھے پھر کہنے لگا یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا بھی تھا؟ میں نے کہا کیا تھا۔ تم اس لیے نہیں کرتے کہ چھوڑ دیا تھا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کرتے کہ چھوڑ دیا تھا۔ مجھے فوراً کہنے لگا اچھا آپ بتائیں کیوں چھوڑا تھا، آپ بتائیں کیوں چھوڑا تھا؟ میں نے کہا بتا دے تو تم بتاؤ کیوں شروع کیا تھا؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا شروع کرنے کا تجھے نہیں پتا، چھوڑ دینے کا مجھے نہیں پتا۔ کیوں شروع کیا تجھے نہیں پتا، کیوں چھوڑا مجھے نہیں پتا۔ شروع کیا تو کر دیا، جب چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کیا، صحابہ نے ادھر فرما دیا، ادھر کو رخ بدل دیا تو وہ بیت اللہ کی طرف کر دیا ہے۔ یہاں تو بات ہی نہیں چلتی یہ نبی نے کام کیوں کیا ہے۔ میں بات سمجھا رہا تھا ادائے مصطفیٰ کا نام عبادت ہے۔ میرے پیغمبر کی ادا ایک نہیں ہے، میرے پیغمبر کی ادا کئی ہے۔ نبی کی ادا کا نام تو سنت ہے، جس ادا نے قیامت تک رہنا تھا اس ادا کو سنت کہا ہے۔ ہمیں بھی لوگ سنی کہتے ہیں اور ہم بھی خود کو سنی کہتے ہیں۔ ہم سنی اس لیے ہیں کہ ہم نے نبی کی اداؤں کو لیا ہے، نبی کی اداؤں کو جان دی ہے، نبی کی اداؤں کے باتوں کو ایمان سمجھتے ہیں۔ ہم پیغمبر کی ہر ادا کو خدا کی قسم ماں باپ سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، نبی کی ہر سنت کو پوری کائنات سے زیادہ ہم قیمتی سمجھتے ہیں۔ ہمارے اصل دین پیغمبر کی سنت ہے۔ ایک شخص تمہیں کہے گا جب تم نے سنت کو مان لیا ہے نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، بعد میں تمہیں کسی امام کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا اس لیے نہیں مانا کہ امام ان سے بڑا ہے، ہم نے اس لیے مانا ہے کہ امام ان کی بات کو لکھا ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، استاد سبق پڑھا دیتا ہے، شاگرد کو لکھ لیتا ہے، لوگ شاگرد کی کاپی دیکھ کے یاد کرتے ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے اب یہ کاپی کس کی ہے؟ کیا یہ فلاں شاگرد کی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں تم نے استاد کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے کہا چھوڑا نہیں ہے، استاد کے علم جو شاگرد نے لکھا ہے ہم نے اسی علم کو لیا ہے۔ ہم خود کو حنفی اس لیے کہتے ہیں میرے پیغمبر کی جو سنتیں ہیں وہ امام ابو حنیفہ نے جمع کر کے ہمارے حوالے کر دی ہے، تبھی تو خود کو حنفی کہتے ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ تم اپنی نماز کو دیکھو تو نماز کو حنفی کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر کیا کہنا چاہیے؟ میں نے کہا تم بتا دے کیا کہنا چاہیے؟ کہتے ہیں حنفی کیوں کہتے ہو؟ جب کلمہ تم نے نبی کا پڑھا ہے تو نماز کو حنفی نہ کہو نا، نماز کو نبوی کہو۔ میں نے کہا تیرا مولوی تقریر کرتا ہے اور قرآن تقریر کہتا ہے کہ یہ حدیث بخاری کی ہے، اپنے مولوی سے پوچھنا یہ بخاری